السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان اگلے 5 سال کے لیے وزیر اعظم بننے کے لیے 5 نکاتی منصوبے پر عمل پیرا ہیں، اور پھر اس منصوبے کے راستے میں اگر کوئی تصادم ہوتا ہے تو کر جاؤ، آئین ٹوٹتا ہے تو توڑ دو، قانون ٹوٹتا ہے تو توڑ دو، لیکن الیکشن ایسے ماحول میں کرواؤ، ایسے حالات میں کرواؤ، الیکشن کروانے کے لیے ایسی کنڈیشنز پیدا کر دو کہ انتخابات کا نتیجہ اپنے حق میں آئے۔ پھر انتخابات اگر 1 سال پہلے کروانے پڑتے ہیں تو کر لو، اور اگر انتخابات 2023 میں کروانے ہیں تو بھی۔ اور اس 5 نکاتی جو ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کا، جو منصوبہ ہے اس ایجنڈے کے لیے 5 نکاتی، اس میں سب سے آخری جو ہے وہ ہے کارکردگی۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جب انتخابات جیت کر حکومتوں میں آتی ہیں تو ان کی سب سے اولویت، سب سے زیادہ جو ان کا کوشش ہوتی ہے کہ کارکردگی ہو، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کارکردگی آخری اولویت ہے، یعنی بالکل اینڈ پہ۔ پہلے دوسرے پروگرامز ہیں، دوسرے منصوبے ہیں انتخابات جیتنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے عمران خان صاحب کی حکومت کے دن پورے ہوتے جا رہے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے اور لوگ کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں، سرویز بھی آ رہے ہیں۔ سرویز میں یقین نہیں رکھتا، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سرویز جو ہیں وہ جو بھی ہوتے ہیں وہ فرمائشی ہوتے ہیں، وہ کروائے جاتے ہیں، اور وہ سرویز کیسے کروائے جاتے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے۔ لہٰذا یہ جو مختلف سروے کہ فلاں اب 76% لوگ اگر جام کمال صاحب کی گورنر سے راضی ہیں، اور اگر 43% لوگ اگر پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی گورنر سے راضی ہیں تو پھر یہ سرویز۔ یہ ضرور ہے کہ پنجاب میں اس وقت بہت بڑی ڈیوائیڈ آ چکی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے، لیکن وہ ڈیوائیڈ ہے نواز شریف صاحب کی کے ساتھ نفرت یا نواز شریف صاحب کی سیاست میں کنفیوژن کی وجہ سے۔ اس میں عمران خان صاحب کی محبت یا پی ٹی آئی کی کارکردگی کا کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے جس طرح سرویز میں بتایا جاتا ہے، لیکن بہرحال تو وہ کارکردگی ہوتی ہے سرویز کی بنیاد پر، کارکردگی کی بنیاد پر سرویز ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ سرویز وغیرہ، کارکردگی وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اب کیونکہ جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے، سرویز سامنے آ رہے ہیں، تو خان صاحب کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن کے ذریعے تو نہیں جیت سکتے، یا ان کو ڈاؤٹ ہے کہ الیکشن کے ذریعے اس طرح نہیں جیت سکتے۔ اس کے پیچھے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز سادہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے 2013 کے بعد کی پی ٹی آئی کی پوزیشن دیکھ لیں، یعنی 2013 کے انتخابات میں جو پی ٹی آئی کی 35-36 نشستیں تھیں، ان میں بھی چند بڑے الیکٹیبلز جو ہیں وہ چھوڑ کر، جس میں شاہ محمود قریشی ہو گئے اور اس طرح کے کچھ لوگ ہو گئے، وہ چھوڑ کر باقی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کوئی 20-25-30 ایم این اے تھے جو پی ٹی آئی سے پیداوار تھے، پی ٹی آئی کی پیداوار تھے۔ اور اس کے بعد جو 2018 ہے تو اس میں کوئی 80% لوگ وہ ہیں پنجاب سے جو دوسری جماعتوں میں شامل ہوئے، اور اس سارے کے سارے جو پی ٹی آئی کے پنجاب سے ایم این ایز ہیں ان میں سے جو 60% پھر وہ ہیں جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز سے ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ پی ٹی آئی میں آج زیادہ ہیں۔ اگر ہم مطلب 20-25% ایسے لوگ ہیں، 30% زیادہ سے زیادہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ شاید جڑے رہیں، کھڑے رہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، میں ایم این ایز کی بات کر رہا ہوں، اور باقی وہ ہیں جو ہر الیکشن میں ہوا کے رخ کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اور ہوا کا رخ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان میں ہوا کا رخ 2 ہوتا ہے کہ یا تو بہت زیادہ غیر مقبول ہو جائے، پولیٹیکل پارٹی کارکردگی نہ دکھائے، یا پھر اشارے ملنا شروع ہو جائیں کہ جی یہ سیاسی جماعت جو ہے وہ اگلی بار پنجاب یا مرکز میں حکومت نہیں بنائے گی، تو یہاں پر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اب وہ ہوا جو ہے گراؤنڈ پہ جائیں، سرویز کریں، تو وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ضرور پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، لیکن بہت فرق کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی بہت پیچھے ہے، لیکن وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آہستہ آہستہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ جنوبی پنجاب میں بلاول بھٹو زرداری کو کافی بہتر ریسیپشن مل رہا ہے، پذیرائی مل رہی ہے، لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور ایم این اے کا ایک پکا ایم این اے کا ایک کینڈیڈیٹ تو ان کو مل گیا ہوا ہے، سیہڑ بہادر خان سیہڑ لیا سے، جو پی ٹی آئی کو ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود چند ہزار ووٹوں سے اپنے ایم این اے کی سیٹ ہار رہے تھے۔ تو وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل پکے ایم این اے جس کو ہوتے ہیں کہ اگر وہ بہت قسمت خراب نہ ہو تو اور بات۔ تو اس طرح کے کینڈیڈیٹس بلاول بھٹو کو مل رہے ہیں، لیکن فرق بہت ہے، یعنی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی بہت پیچھے ہے، بہت زیادہ فرق کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے لیے جو ماحول ہے مسلم لیگ نون کے اگینسٹ، تو وہ بالکل مایوس کن ہے۔
تو اب اس ساری چیز سے نکلنے کے لیے، اگلے انتخابات جیتنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک منصوبہ بنایا ہے. اس منصوبے پر وہ تیزی کے ساتھ عمل پیرا ہیں، اور وہ عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں چیزیں جو اب سامنے آ رہی ہیں وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. اب منصوبے میں کیا کیا شامل ہے جی؟ منصوبے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے EVM، جس کو میں نے کل پرسوں گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا مستقبل، ان کی سیاست کا مستقبل ان سے وابستہ ہے. عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے. اب EVM نمبر 1. نمبر 2 ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اب مطلب جسٹس قاضی فائز صاحب کا ویسے تو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب ان کی کارڈز میں ہیں الیکشن جیتنے کے لیے. یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی صورت چیف جسٹس نہ بنے، اگر بنے تو پھر 2022 میں انتخابات کروائے جائے، اگر ان کو روک نہیں سکتے. اچھا، اس کے بعد ہے PMDA، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. وہ PMA ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن. تو صاف ہی ہے نا، تو اس طرح کی چیزیں کور کرتے خیر. اچھا جی، اور آخر میں ہے کارکردگی. اور اس کارکردگی کے لیے پھر پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب دوبارہ وہ لگی ہوئی ہے دوڑ. وہ بڑے لطیفے اس پر، لیکن بندہ کیا کرے، نہیں سنا سکتے. بہت سے لطیفے ایسے ہوتے جو نہیں سنائے جا سکتے، لیکن پارلیمانی زبان میں وہ بندر والی چھلانگیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب پوری کی پوری انتظامیہ تبدیل کر لی پنجاب کی. SHOs لیول تک لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. کیا ہے جی؟ کارکردگی دکھانی ہے، کارکردگی دکھائیں الیکشن کے لیے، اور وہ آخری نمبر پر ہے. اب میں تصادم کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ تصادم اور دوسری چیز، وہ جو وکلا کی موومنٹ، جس پہ میں نے پہلے ولاگ کر چکا ہوں، وکلا کی موومنٹ، وہ اس سارے منصوبوں کے راستے کی رکاوٹ بنے گی، کیونکہ وکلا کی موومنٹ کے ساتھ پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اٹھتی ہیں. تو EVM پر اپوزیشن کی جماعتوں نے طے کیا ہوا ہے. یہ میں نے پیپلز پارٹی کے اعلیٰ سطح کی قیادت سے پتہ کیا، مسلم لیگ نون کی اعلیٰ سطح کی قیادت سے پتہ کیا ہے، اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے بھی، کہ بھائی EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین، الیکشن اصلاحات جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح کے چاہتے ہیں، کیا وہ الیکشن اصلاحات ہو جائیں گے، اور کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ تو اب جواب ملا ہے کہ جی پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی اس کے پیچھے کوئی اور ہے، لیکن اب وہ تاثر زائل ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے یہ تاثر زائل ہو رہا ہے تو EVM کا خواب عمران خان صاحب کا ٹوٹے گا، وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب EVM پہ آپ نے دیکھا ہوگا کل جو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں، پرسوں بلکہ، الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات رکھ دیے تھے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ اب اس سے نکلے گا کیا؟ تصادم. تو پھر کل پریس کانفرنس کی شبلی فراز صاحب نے، اور بابر اعوان صاحب جو مشیر ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پارلیمانی امور کے، انہوں نے کل پریس کانفرنس کی. کیا کہا انہوں نے جی پریس کانفرنس میں کل؟ شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جی ان کو تو ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس طرح اس کا معائنہ نہیں کروایا تھا، اب کروائیں گے. پہلے کیا کہتے تھے کہ جی ہم نے تو پوری دکھا دی ہے ان کو، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح پوری الیکٹرانک EVM پوری انہوں نے نہیں اس کا جائزہ لیا ہوا تھا. اب دوبارہ جائزے کی انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ہماری جو مشین ہے تیار کردہ اس کو اور سیاسی جماعتوں کو وہ دکھائیں. پہلے کہتے تھے کہ جناب یہ اپنا ان کو پورا کا پورا وزٹ کرایا ہے، پورا معائنہ کروایا ہے. الیکشن کمیشن کا وزٹ کرتے تھے، باہر آ کر پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جو الیکشن کمیشن جو ہے اس پر راضی ہے. EVM پر پریس کانفرنس کر کے انہوں نے جو کئی بات کی ہے وہ ہے تصادم کی طرف کے. 37 میں سے 27 نکات وہ ہیں جو الیکشن کمیشن کی صلاحیت کے متعلق ہیں. تو الیکشن کمیشن اپنی صلاحیت کی ہی تو ذکر کرے گا کہ بھائی یہ مشین ہمارے لیے قابل ممکن نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی صلاحیت میں کیا آتا ہے؟ آپ نے کس دور دراز علاقوں میں مشین چلانی ہے، وہاں پہ الیکشن کمیشن کے پاس لائٹ نہیں ہے. بلوچستان کے کسی پہاڑی علاقوں میں جا کر مشین چلانی جہاں آج تک لائٹ نہیں ہے، بغیر بجلی کے وہ چل رہا ہوتا ہے. اور بہت سے ایشوز ہیں، ٹرانسپورٹنگ، یہ وہ. اس مشین کو سنبھالنا، اس مشین کو میں ٹیمپرنگ سے بچانا، اس مشین کو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا. تو ان کے جو اعتراضات ہیں، مشین ٹیمپر ہو سکتی ہے، ہیک ہو سکتی ہے، اس میں ٹرانسپورٹیشن کے دوران اس میں گڑبڑ کی جا سکتی ہے، اور بہت کچھ انہوں نے جو 37 اعتراضات میں، تو وہ سارے کے سارے مشین کے ٹیکنیکل ایشوز کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی صلاحیت پہ بھی تھا کہ بھی ہم اس کو اس طرح سنبھال نہیں سکتے، لہٰذا یہ نہیں کارگر، نہیں ہم چلا سکتے. تو انہوں نے تو کہا ہے کہ بھی ہماری صلاحیت نہیں ہے. لیکن تصادم والی بات کر رہے ہیں بابر اعوان صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آئین میں ترمیم ہو جائے گی اور جب قانون بن جائے گا اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا، ہر صورت کریں گے. یعنی حکومت، اور یہ ہے کہ ہم آئندہ کچھ عرصے میں، ایک آدھ ماہ میں ہم نے اصلاحات کر دینی ہے، نافذ العمل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر تجربہ ہوگا، اس کے بعد یہ سارا کچھ ٹریننگ ہوگی سارا. تو اس میں الیکشن کمیشن
کے ساتھ جا رہے ہیں وہ تصادم پہ۔ قاضی فائز صاحب والا میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ قاضی صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح کا عدلیہ کا کردار ہوگا کہ جیسے اب ہے کہ آپ چلے جائیں عدالت میں، کوئی آپ کی سنتا نہیں ہے، یا عدالتیں جو ہیں وہ درخواستیں واپس کر دیتی ہیں، عدالتیں اس طرح کے معاملات کو دیکھتی نہیں ہیں، تو قاضی فائز صاحب پرویکٹیو ہوں گے ذرا، خاص طور پر الیکشن کے معاملوں میں۔ ڈسکا والا معاملہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ ڈسکا میں جس طرح الیکشن کمیشن کا کردار تھا، اسی طرح سپریم کورٹ کا کردار ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی چیز آتی ہے، کوئی الیکشن رولز کی، لاز کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ کیسے وہاں پیسے بانٹے گئے، تو وہ اگر قاضی فائز صاحب جیسے جج ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے عمران خان صاحب کے خیال میں، تو پھر وہ نہیں ان کو اپنی مرضی کا الیکشن کرنے دیں گے، یعنی اپنے حق میں۔ چیئرمین نیب، اب ایک نئی چیز آ رہی ہے، مسلسل یہ زیر بحث ہے کہ چیئرمین نیب کو ہر صورت ایکسٹینشن دی جائے۔ ایکسٹینشن دے کر چیئرمین نیب صاحب، اور وہ شیخ رشید صاحب کا جملہ آپ یاد کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 سال پڑھیں اور 2 سالوں میں ان کے نیب کے سارے مقدمات جو ہیں ان کے فیصلے ہو جائیں گے، یعنی ساری اپوزیشن ہو جائے گی نااہل۔ تو چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن قانون میں نہیں ہے، مگر اس کا کوئی جگاڑ لگانے کے لیے شریف الدین پیرزادہ ثانی کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کو جگاڑ لگائیں، کوئی حساب کتاب کریں۔ وہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے لیے تاثر دیا جا رہا تھا۔ فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ تھا، وہ کل پرسوں میں نے گزارش کی تھی، جو آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا تھا فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے معاملے پہ کہ وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اس کو روکنا ہے ہم نے۔ تو اس کو لے کر انہوں نے بنیاد بنا کر کہا کہ جناب یہ جو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن ہے، آرمی چیف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اسی لیے ہم میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون لا رہے ہیں، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لا رہے ہیں۔ تاثر یہ دیا کہ جیسے یہ GHQ کروا رہا ہے، لیکن کل فواد چوہدری صاحب نے خود ہی، پھر ظاہر ہے کہیں سے کسی نے کہا ہوگا نا کہ یہ باتیں نہ کرو، تو اس کے بعد پھر فواد چوہدری صاحب نے کل خود ہی ایک ٹاک شو میں کہا نہیں، کسی جنرل کا نہیں ہے، یہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا قانون بنے۔ تو یہ وہ 3-4 چیزیں ہیں، 3-4 ایجنڈے جس پر عمران خان صاحب اب ہر میٹنگ میں، ہر اجلاس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی صورت مجھے یہ سارا کچھ چاہیے، یعنی EVM بھی چاہیے، یہ میڈیا پر پابندیوں والا بل بھی چاہیے، قاضی فائز صاحب بھی نہیں چاہیے، وہ چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے، اگر وہ بنتے ہیں تو پھر 22 میں الیکشن کا ماحول بنائے، اور 22 میں الیکشن کے ماحول کے لیے، اور چیئرمین نیب وہ بھی چاہیے، اور 22 میں الیکشن کے ماحول کے لیے کارکردگی چاہیے، جس کے لیے انہوں نے پنجاب میں کل پرسوں ترسوں آ کر عثمان بزدار صاحب کی ذرا کلاس کلوس لی، تو عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا کہ جی میرے پاس تو جو ٹیم ہے، تو عمران خان صاحب نے پھر ٹیم بدل دی، اور ٹیم جو ہے وہ بھی اب اس کو حکم دیا گیا ہے پہلے کہ جی آپ نے کام کرنا ہے گراؤنڈ پر جا کر، یعنی اب پولیٹیکل گورنمنٹ کام نہیں کرے گی، عثمان بزدار صاحب کے وزیر مشیر کام نہیں کریں گے، اب 2023 یا 2022 جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس کے لیے کارکردگی دکھانے کے لیے اب بیوروکریسی کام کرے گی، پولیس کام کرے گی۔ تو پھر سوچیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور وکلا کی تحریک تو سر اٹھا چکی ہوئی ہے، تو اس تحریک کے پیچھے پھر عمران خان صاحب کو کہیں اور سے جو سپورٹ ملتی تھی، تو وہ سپورٹ جس کو اپنی پڑ جائے گی تو عمران خان صاحب کی سپورٹ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے، مطلب میرے اوپر اپنا اگر کوئی میں اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہوں تو میں کسی اور دوست کی، کسی اور کی مدد کیا کر سکوں گا؟ تو وہ وکلا تحریک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بہت زیادہ جو جہاں ان کو سہولت کاری معاونت ملتی تھی ان کے لیے سردرد بنے گی، تو وہ اپنا سردرد دیکھیں گے، عمران خان صاحب کو دیکھیں گے۔ تو یہ جتنے بھی منصوبہ بندی ہے، یعنی EVM کا میں نے بتا دیا کہ EVM پر اپوزیشن اب ڈٹ جائے گی، صحافتی تنظیمیں، وکلا تنظیمیں PMDA پر ڈٹ گئے، قاضی فائز صاحب کے لیے وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے۔ اس کا الٹیمیٹ کیا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ چیف جسٹس بنیں گے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپریم کورٹ سے نکالنے کے لیے جو مختلف کیوریٹو پٹیشنز کے نام سے، پتہ نہیں کس نام سے، یا ایک اور ریفرنس لایا جائے گا تاکہ جج جو تعداد ہے سپریم کورٹ میں ججز کی، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف یا ان کی سوچ کے خلاف والے ججز جو ہیں وہ زیادہ ہوں، تاکہ پھر ان کو 2022 سے پہلے گھر بھیج دیا جائے، تو پھر عمران خان صاحب 23 تک رہیں اور انتخابات کرنا۔ تو یہ سارے جو ہے منصوبے، لیکن اس سب میں نکل رہا ہے ایک پہلو، وہ ہے تصادم کا، چاہے وہ EVM ہو، اس میں تصادم ہو سکتا ہے، PMDA وہ ہو رہا ہے، وکلا کی تحریک۔ تو عمران خان صاحب ہر صورت انتخابات جیتنا چاہ رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں تصادم ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔